السلام علیکم جی، اگلی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے جی، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز ان کو لائک کر دیا کیجیے اور اپنا خوبصورت کمنٹ ضرور چھوڑا کریں۔ چلتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی جانب۔ انشاءاللہ اگر تم میرے سامنے رہو گی تو میں ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہوں گا۔ اس نے چہرہ اٹھا کے اس کے سراپے پر نظریں ٹکائے شرارت سے مسکراتے ہوئے آنکھ ونک کیے کہا۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو تکتے ہوئے بے خود سی ہو کر اس کی طرف اٹھی اور اس کے بیئرڈ والے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ کیا ہوا؟ سمسام نے اس کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ جب آپ مسکراتے ہیں نا تب مجھے آپ بہت پیارے لگتے ہیں، جیسے آپ کی مسکراہٹ سے حسین اس دنیا کی کوئی اور چیز نہیں۔ وہ اس کے چہرے کو تکتے ہوئے بے خود سی بولی۔ او اب آئی سمجھ مجھے، وہ شریر لہجے میں اس کی گردن کے گرد باہیں حمائل کر کے بولا۔ کیا سمجھ آئی؟ یکدم اسے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تو وہ گھبرا کر تیزی سے اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے لگی اور آتش دان سے پھوٹتے شراروں کو محویت سے دیکھنے لگی۔ یہی کہ جب میں مسکراتا ہوں تو تم میرے ہونٹوں کو کیوں دیکھتی تھی؟ میں سمجھتا تھا تم کچھ اور چاہتی ہو، اس نے گل رخ کی گھبراہٹ کو انجوائے کرتے ہوئے شرارت آمیز انداز میں کہا۔ ویسی بات نہیں، میں اب بھی دیکھتی ہوں اور ہمیشہ دیکھتی رہوں گی، بس مسکراہٹ کو ہی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اسے اپنے تئیں صفائی پیش کی۔ سچی؟ صرف مسکراہٹ ہی کو؟ وہ چہک کر پوچھتا بےتابی سے اس کی طرف جھکا تھا۔ مچی؟ وہ اس کو بےتابی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر گھبرا کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بولی۔ صرف دیکھنے سے کام نہیں چلنے والا، اب محسوس کرو ان لبوں کی گستاخیاں۔ سمسام نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر قہقہا لگایا اور اس کی دونوں کلائیوں کو قابو کیے تکیے سے لگایا تو اس کی کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر تکیے پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بکھری تھیں۔ گل رخ نے سمسام کے مسکراتے چہرے کو دیکھا، پھر کھڑکی سے پردہ ہلکا سا سرکا تو باہر ہوتی برف باری زور پکڑ چکی تھی، جو سفید روئی کے گالوں کی مانند برس رہی تھی، اور اندر اس کی محبت، اس کا جنوں برس رہا تھا۔ آج رات یہ حسین موسم بھی ان دونوں کی خوشیاں ہمیشہ قائم دائم رہنے کی دعا کرتا زندگی کی شروعات پر خوش دلی سے مبارکباد دے رہا تھا۔ اس وقت وہ سرد سی تھی، وہ اسے اپنے نرم گرم لبوں سے دہکانے لگا۔ آتش دان کے باوجود بھی گل رخ اس کی آغوش میں ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی اس نئے احساس سے۔ سمسام کی قربت سے رہائی چند لمحے پہلے ملی تھی، ابھی تو خود کو نارمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہ ایک بار پھر سے اپنی منمانی کے لیے اسے بے بس کر رہا تھا۔ اس کی شدتیں اور جنون خیزیاں سہتے ہوئے وہ نڈھال سی ہو چکی تھی، وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی سمسام کی مضبوط گرفت میں، اور رات لمحہ لمحہ سرک رہی تھی۔ دولاب افندی اس وقت اپنے پرائیویٹ روم میں بیٹھا تھا، جہاں دیوار پر اس نے LED لگی جس میں وہ اس انسان کو دیکھ رہا تھا جس نے وہ ویڈیو لیک کی تھی۔ وہ تمہیں مار دے گا، ابھی بھی وقت ہے، سچ اگل دو، دولاب افندی کا ایک آدمی اس کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا۔ جان وہ میری تب تک نہیں لے سکتا جب تک اس کی جان کی ویڈیو کی ایک آخری کاپی میں اسے دے نہ دوں، اور ایسا میں کبھی نہیں کروں گا، بس سوشل میڈیا پر ڈالنے کی کسر رہ گئی تھی، تھوڑا وقت ملتا تو وہاں بھی ڈال دیتا، وہ انسان خباثت سے کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اگر اس کی جان تمہارے قبضے میں ہے تو اس سے سودا کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے پیشکش کی۔ ہاں، پر مجھے ابھی کسی اچھے وقت کا انتظار ہے، تب تک مجھے لطف لینا ہے اس کی بے بسی کا، اس کی تڑپ کا۔ اس انسان کی بات پر دولاب افندی کی آنکھوں سے نفرت کے ایسے شعلے نکلے کہ اگر وہ انسان اسکرین کی جگہ حقیقت میں اس کے سامنے ہوتا تو وہ بھسم ہو جاتا۔ تمہارا انتظار ہی رہے گا، بے وقوف انسان، صرف آج رات اور بس، اور ویٹ کر لو تم، پھر تمہاری حالت سے میں لطف لوں گا، تمہاری بے بسی کا، تمہارے تڑپنے کا، اور تمہاری ایسی موت کا کہ موت بھی پناہ مانگے گی۔ رگوں میں ابلتے خون کے ساتھ وہ بولا، پھر سرخ آنکھیں اسکرین پر ٹکائے اس نے ایک زہر خوند نگاہ اس پر ڈالی اور اسکرین آف کیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ جیسے ہی اس کی نیند سے بوجھل آنکھیں کھلی، اس کے تراشیدہ مونچھوں تلے انابی لبوں پر سحر انگیز مسکراہٹ بکھری تھی۔ گریب شفاف آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی پہ لب رکھے اور پھر دبے پاؤں اٹھ کر کھڑکی کی جانب بڑھا تاکہ باہر کے موسم کا اندازہ لگا سکے۔ اس نے لکڑی سے بنی کھڑکی تھی جس پر سفید شیشہ لگا، جس سے باہر کا منظر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے سکائی رنگ کے بوسیدہ سے پردے کو ہٹا دیا۔ چھن سے پڑتی دھوپ نے گل رخ کی گہری نیند میں خلل ڈالا تھا، اور سمسام یہی تو چاہتا تھا کہ وہ جاگ جائے۔ پردے ہٹتے ہی، باہر کا خوبصورت منظر دیکھتے ہی اس کے من میں طمانینت کا احساس پیدا ہوا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے موبائل کی اسکرین کی جانب دیکھا جو پانی پڑنے کی وجہ سے آف ہو گیا تھا۔
عباس گردیزی اس کے اور گل رخ کے لیے ضرور پریشان ہوں گے، اس نے سوچا، اسی لیے متفکر ہوا۔ گھر جا کر ان کا رد عمل بھی نہ جانے کیا ہوگا، جبکہ وہ دھوپ سے بیزار وجود آنکھوں کو میچتے کسمساتے ہوئے اب دوسری جانب کروٹ لے گئی تھی۔ سمسام نے اسے مزید کچھ دیر اور آرام کرنے دیا اور خود بات لے کر باہر آیا۔ جانا، اٹھ جاؤ، گھر واپس نہیں چلنا کیا؟ ابھی نیند آ رہی ہے، سونے دینا۔ اس نے بنا آنکھیں کھولے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی واپس سو جاتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ دراز ہوا۔ اس نے حسب عادت اس کی شفاف گردن پر ایک شوق سی جسارت کر دی۔ یہ کیا؟ اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ اس کی بیئرڈ کی چبھن سے وہ جھٹ آنکھیں کھولے ہوش میں آئی۔ نہیں، میں نے نہیں سونا، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اسے رات والے موڈ میں آتے ہوئے دیکھ کر جھٹکے سے اس کا حصار توڑتے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنی حالت دیکھتے وہ شرم سے دوہری ہوئی تھی۔ سمسام نے نظروں کا رخ بدل لیا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں واش روم میں غائب ہو گئی تھی۔ فی الحال وہ سگریٹ کی طلب محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ میسر نہیں تھی۔ وہ شیشے کی کھڑکی پر دونوں بازو رکھے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ بنا شرٹ کے اس کے سرخ و سفید بازوؤں کے بائسیپس نمایاں ہو رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گل رخ باہر آئی تو وہ شرٹ پہنے چلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے، انہیں گھر کے اندر کسی کے داخل ہونے کا احساس ہوا تو سمسام نے گل رخ کو اپنے پیچھے کیا۔ وہ اس کے عقب میں چھپ سی گئی تھی، مگر تھوڑا سا سر باہر نکالے آنے والوں کو دیکھنے لگی۔ آپ لوگ کون ہیں اور ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک عمر رسیدہ شخص نے پوچھا۔ اس کے ساتھ ایک ضعیف عورت بھی تھی۔ وہ بھی حیرت زدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اوہ، یہ آپ کا گھر تھا؟ معذرت خواہ ہوں، آپ کے گھر کا دروازہ توڑنا پڑا مجھے۔ دراصل رات کو ہمیں سر چھپانے کے لیے گھر کی اشد ضرورت تھی۔ یہ میری بیوی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آپ یہ پیسے رکھ لیجئے اور دروازہ ٹھیک کروا لیجئے گا۔ اس نے اپنے والیٹ سے سارے نوٹ نکال کر اس شخص کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ پانی کی وجہ سے کچھ گیلے ہو گئے ہیں، پیسے آپ مینج کر لینا، اس نے ممنون انداز میں کہا۔ نہیں نہیں بیٹا، ان کی کوئی ضرورت نہیں، تم رکھو اپنے پاس۔ ہمیں تو خوشی ہوئی ہم جانے انجانے میں تم لوگوں کے کام آئے۔ آپ رکھیں انہیں، مجھے اچھا لگے گا، پلیز منع مت کیجیے۔ اس نے زبردستی پیسے ان کے ہاتھ میں تھما دیے۔ چند رسمی باتوں کے بعد ان دونوں نے وہاں سے الوداع لی اور باہر نکل گئے۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم لوگوں کو مجھ سے کیا حاصل ہوگا؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کون سی جگہ ہے یہ الفاظ وہ بہت ہمت کر کے ادا کر پایا تھا، کیونکہ اب اسے کافی دیر سے اپنے سامنے بیٹھے شخص سے بے انتہا خوف آ رہا تھا۔ وہ تقریباً 25 منٹ پہلے اس کمرے میں لایا گیا تھا، جہاں ایک میز اور آمنے سامنے 2 کرسیاں تھیں۔ بلب کی روشنی سے ایک دوسرے کے نقوش واضح ہو رہے تھے۔ 2 لمبے چوڑے آدمی اسے ایئرپورٹ سے گھسیٹ کر کچھ دن پہلے یہاں لائے تھے، جو کہ دروازہ بند کرنے کے بعد دروازے کے پاس کی رائفلز لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ روزانہ جو آدمی اس کے پاس آ کر تفتیش کرتا تھا، آج وہ نہیں آیا تھا، بلکہ 15 منٹ بعد ایک جینز شرٹ میں ملبوس دوراب افندی آ کر اس کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن اس کی توقع کے برخلاف اب تک اس نے کوئی سوال نہ پوچھا تھا اور چہرے پر برفیلے تاثرات سجائے اسے کٹیلی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے کھٹک چکا تھا کہ دوراب افندی کے سامنے اس کی حرکت کا پول کھل چکا ہے، اسی لیے اب اسے سامنے بیٹھے دوراب افندی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، اگر ان 5 منٹوں میں تم نے سچ نہیں نکالا اپنی زبان سے اگر ان 5 منٹوں میں تم نے سچ نہیں نکالا اپنی زبان سے تو اسی زبان کو تیری گردن کے گرد لپیٹ دوں گا تاکہ تو کبھی بولنے کی جرأت نہ کر سکے۔ وہ سرخ آنکھوں سے گھورتا گمبھیر انداز میں بولا اور پھر کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چکر لگانے لگا۔ ابھی وہ پراسرار انداز میں کمرے کے چکر ہی لگا رہا تھا کہ اس کمرے کا دروازہ کھلا اور محمل اندر داخل ہوئی۔ وہ بلیک جینز اور لیمن ٹاپ پہنے بلیک ہی لیدر کی جیکٹ اور ہائی ٹیک کیے اندر داخل ہوئی تھی۔ دوراب، آر یو شور؟ اس نے آتے ہی حیران کن نظروں سے سامنے کرسی پر بندھے انسان کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے دوراب سے پوچھا۔ میں نے تو اسے وقت دیا تھا کہ آرام سے سب بتا دے، لیکن لگتا ہے اسے تمہارا ہی انتظار تھا۔ تمہارا مجرم تمہارے سامنے اپنا جرم قبول کرے گا، اسے اس انسان کو دیکھتے ہوئے محمل سے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا محمل، آئی سویئر یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے صرف تمہاری نظروں سے گرانے کے لیے۔ اس نے سامنے کھڑی فک نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی محمل سے کہا، پھر دوراب کو دیکھا جو مسلسل اپنے ہاتھ میں ایک تار نما کوئی چیز لپیٹ رہا تھا، پھر اتار رہا تھا۔ یکدم اس کے ہاتھ رکے اور اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اپنے کرتوت خود ہی بتا دو، اگر آرام سے بتا دو گے تو فائدے میں رہو گے، اگر آرام سے نہیں بھی بتاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ویسے بھی تم جیسوں سے نمٹنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جارحانہ انداز میں آگے بڑھا۔
اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن میں باریک تار لپیٹ کر اس کی چلتی ہوئی سانسیں ہمیشہ کے لیے روک دیتا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ رکو بتاتا ہوں، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بمشکل بولا۔ محمل، میں نے تمہاری وہ ویڈیو لیک کی تھی، وہ سر جھکائے مجرمانہ انداز میں اعتراف جرم کرتا ہوا مدھم آواز میں بولا۔ اس کے انداز میں شکستگی تھی۔ محمل کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے، اس نے خوخوار تیوروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عالم اشتعال سے اس پر جھپٹ پڑتی، دوراب نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا تاکہ وہ انسان اپنی بات مکمل کرے۔ کیوں فلپ، کیوں؟ تم نے میرے دوست ہوتے ہوئے بھی ایسا کیوں کیا؟ میں تو تمہیں اپنا دوست مان کر ہر چھوٹی بڑی بات بتاتی رہی، تمہیں رازدار بنایا اور تم نے میرے ہی پیٹ پر چھرا گھونپ دیا، کیوں؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی، جیسے اسے اس کی حرکت کے لیے سالم نگل جائے گی۔ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا قہر زدہ آواز میں غرایا تھا۔ محمل کی حالت تو یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کہ مصداق۔ تم پر صرف میرا حق تھا اور تم نے خود کو اس افندی کے نام کر دیا۔ میرے ہوتے ہوئے کیوں اپنایا اسے تم نے؟ آخر کیا کمی تھی مجھ میں؟ بولو، جو تم نے مجھے چھوڑ کر اس کا انتخاب کیا۔ جب مصیبت میں پڑو تو فلپ، اور شادی کے لیے تمہیں یہ نظر آیا؟ وہ غصیلی آواز میں دھاڑا تھا۔ بکواس مت کرو فلپ، میں تمہیں اپنا دوست مانتی تھی، اس سے زیادہ کچھ کبھی نہیں سوچا۔ میری کبھی کسی ایک بات سے بھی تمہیں لگا ہو کہ میں تمہیں ایز اے لائف پارٹنر چننا چاہتی ہوں تو بتاؤ مجھے۔ لعنت ہے تمہاری غلیظ سوچ اور بےہودہ حرکت پر۔ پیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہو نا؟ ارے جو پیار کرتے ہیں نا، وہ اپنی محبت کو یوں سرعام رسوا نہیں کرتے، ان کی خوشی میں خوشی تلاش کرتے ہیں۔ تمہارے پاس وہ ویڈیو آئی کہاں سے؟ دوراب نے اس کی گردن اپنے فولادی گرفت میں دبوچتے ہوئے اسے جھٹکا دیتے ہوئے گرجدار آواز میں پوچھا۔ وہ عاشر کا فون ٹوٹ گیا تھا، شاید اس نے اپنا فون ٹھیک ہونے کے لیے دیا تھا۔ جس شاپ پر وہ فون دینے آیا تھا میں بھی اسی پر موجود تھا۔ میں نے عاشر کے وہاں سے نکلتے ہی شاپ کیپر سے نظر بچا کر ویڈیو اپنے موبائل میں سیو کر لی تھی۔ میں نے سوچا تھا جب محمل عاشر سے نکاح کے لیے جائے گی تب اسے یہ ویڈیو دکھا کر روک لوں گا کہ تم عاشر سے شادی مت کرو، میں تمہیں اس سے بچا لوں گا اور اس ویڈیو کو فیک ثابت کر دوں گا۔ لیکن اس نے عاشر کی بجائے تم سے شادی کر لی۔ میں نے عاشر کی تم لوگوں سے دشمنی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، یہی سوچا کہ اگر تم میری نہیں بن سکی تو میں تمہیں اس کی بھی بننے نہیں دوں گا۔ تم اس کی اصلیت جان کر اسے ٹھکرا دو گی، اسے چھوڑ کر روتی ہوئی میرے یعنی اپنے دوست کے پاس ہی آؤ گی۔ مگر میں غلط تھا، تم نہیں آئی محمل، نہیں آئی۔ یو باسٹرڈ! دوراب نے ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا، اس کے ناک میں سے خون نکلا تو دوسری طرف سے محمل نے اس کے منہ پر زوردار پنچ مارا۔ فلپ کا سر چکرا کر رہ گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ان دونوں نے اس کی خوب دھلائی کی جب تک وہ دونوں تھک نہیں گئے۔ اسے پولیس کے حوالے کر دیں، دوراب نے محمل کی جانب دیکھ کر سپاٹ انداز میں پوچھا۔ اس نے آج تک میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، حالانکہ اس کی غلطی معافی کے لائق تو نہیں، لیکن محمل شیخ کسی کا ادھار نہیں رکھتی۔ وہ ہائی پونی ٹیل کو پشت پر جھٹک کر بولی۔ کریکٹ اٹ شیرنی، محمل شیخ نہیں، محمل دوراب افندی۔ وہ ابرو اچکا کر اس کی تصحیح کر رہا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے باہر نکلے تو کچھ دور چلتے ہوئے دن کے اجالے میں سمسام کو وہی فارم ہاؤس دور سے ہی نظر آ گیا تھا جہاں وہ کچھ سال پہلے پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ وہ وہاں گیا اور سب سے مل کر اپنا وہی سفید پسندیدہ گھوڑا لے لیا جس پر کبھی اس نے گل رخ کو بٹھایا تھا۔ وہ گھوڑے پر ایک ہی جست لگا کر بیٹھتے اس کا رخ کے باہر کی طرف موڑ چکا تھا اور اب اس کے قریب آئے، نیچے جھک کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کسی گڑیا کی طرح اپنے ہاتھ سے اوپر کھینچ کر بٹھا لیا۔ گل رخ تو اس کے انداز پہ حق دک رہ گئی، کجا کے کچھ بول پاتی، اسے بھی اب گزرے مناظر یاد آنے لگے۔ وہ مسمرائز سی تھی۔ سفید خوبصورت گھوڑا اپنی پوری رفتار سے قدم اٹھا رہا تھا، مناظر گزرتے چلے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ یہ لمحات بھی۔ وہ خود کو کسی خواب کی کیفیت میں محسوس کر رہی تھی جہاں شہزادہ ایک شہزادی کی جان بچا کر اسے اپنے گھوڑے پہ سوار کیے اپنے محل میں لیے جا رہا تھا۔ گھوڑے کی ٹاپ کی آواز کے باوجود بھی ان کے درمیان چھایا فسوں قائم تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی ناک سمسام کے ہلکے سے بیڑ زدہ گال سے مس ہوئی۔ اس کی تپش زدہ سانسیں جب اپنے گال پہ محسوس ہوئیں تو یکلخت اس نے اپنا سانس روک لیا اور جھٹ سے آنکھیں میچ کر چہرے کا رخ پھیر لیا۔ کچھ یاد آیا؟ وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ ابھی تک اس سے پچھلا سب یاد آنے پر دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تبھی حلاوت آمیز لہجے میں دھیرے سے اس کے کان کے قریب چہرہ کیے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ اس کا پر حدت لمس ہلکا سا کان پہ محسوس ہوا تو گل رخ کو لگا جیسے اس کا پورا وجود شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی، اسے اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں اور سانس رکتا ہوا۔
یوں لگ رہا تھا آج خدا نے اس کے سب خوابوں کو حقیقت بنا دیا ہے۔ ان قربت آمیز لمحات کا فسون تب ٹوٹا جب گھوڑا ایک گھر کے دروازے کے سامنے رکا تھا۔ آپ کیسے جان لیتے ہیں کہ میرے دل کی کیا خواہش ہے؟ وہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا۔ روح جب روح سے جڑ جائے تو ایسے الہام اپنے آپ ہو جاتے ہیں۔ اس کی گھمبیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تھینکس۔ گل رخ نے ممنون انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اس کے گرد اپنی نازک بازوؤں کا حصار باندھ لیا۔ سمسام نے اس کی پیشانی کو اپنے لمس سے معتبر کیا۔ آؤ اندر چلیں۔ اس نے خود گھوڑے سے چھلانگ لگا کر نیچے اترتے ہوئے بھاری آواز میں کہہ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ گل رخ نے اس کی جانب دیکھتے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑانے کی بجائے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیا تو سمسام نے اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھ ڈال کر اسے آرام سے نیچے اتار کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور دونوں اندر آ گئے۔ یہ کہنا اور سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے کہ کسی کے چلے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پتہ نہیں ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ جانے والی شخصیت روئے زمین پر ایک ہی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی اس جیسی کوئی نہیں۔ اس کی جگہ کوئی بھی فٹ نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کی جگہ خالی ہی رہتی ہے۔ فرق بے شک نہ پڑتا ہو مگر خلا باقی رہ جاتا ہے، ہماری زندگی میں بھی اور دل میں بھی۔ آج اسے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر گل خان اور اس کی بیوی کی تحیر میں ڈوبی آنکھیں بند ہو کر کھلیں۔ انہیں اپنی بصارتوں پر یقین کرنا مشکل ہوا تھا۔ وہ خداوند متعال کا جتنا شکر بجا لاتے کم تھا۔ بالآخر صبر رنگ لایا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جو بات آپ کو سخت پریشان کرے اور وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہو تو اپنا معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں، کیونکہ اس کے فیصلے آپ کے لیے بہترین ہوں گے۔ آج بارگاہ الہی میں ان کی دعائیں کن کا درجہ پا گئی تھیں۔ اس وقت جو گل رخ کی جو حالت تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ بے پایاں خوشی کی انتہا کے باعث اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ جو گل رخ قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب آ رہی تھی ان کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ اس چہرے کی دید کو کتنا ترسی تھیں آنکھیں۔ کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال اس نے اس لمحے کا انتظار کیا تھا، کیسے کیسے رنگوں میں سوچا تھا اس کو، اور آج وہ صدیوں کی تھکن، تڑپ، ساری اذیتیں اور تکالیف جیسے پل بھر میں دور ہو گئیں، جیسے انہیں ان کے صبر اور حوصلے کا انعام مل گیا ہو۔ وہ دونوں بھی سر تپا پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بے اختیاری سے بڑھے تھے اور انہوں نے اسے خود میں کسی قیمتی متاع کی طرح بھینچ لیا۔ رگوں میں دوڑتے لہو کی گردش تیز ہوئی۔ پہلے اور اب کی شدت میں بہت فرق تھا۔ اس کی ماں نے متحیر اور مسرور انداز میں اسے خود سے لگائے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے اپنی ترستی مامتا کو قرار دیتے ہوئے اس پر چٹا چٹ بوسوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ اس دل سوز ملن پر سب کی آنکھیں لبالب اشکبار ہوئیں۔ بس بھی کرو، گل خان نے ٹوک دیا۔ مجھے کبھی چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی اب؟ انہوں نے اسے چھوڑتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں سے کیسے ملی میری بیٹی؟ گل خان بھی ساری سچویشن کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ گل خان کی آواز پر سمسام زریز گردیزی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے یا پھر؟ سمسام کے سپاٹ سوالیہ انداز پر گل خان نے چونک کر تحیر زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گل رخ تم میری بیٹی ہو، ہے نا؟ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولے۔ گل رخ ان کی بات سن کر انگشتے بدناں رہ گئی۔ وہ وہیں کھڑی کھڑی منجمد ہوئی، اس کا سانس حلق میں اٹکا۔ ماضی انسان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ ابھی تو اس نے سب بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ خوشیوں کا رقص ٹھیک طرح سے شروع ہوا نہیں تھا کہ ماضی کے تیز دھار آلے نے اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ جب ماضی سے نظریں چراؤ گے وہ کسی نہ کسی کونے کھدرے سے نکل کر آپ کو چونکا دے گا، اور آج اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ الفاظ جیسے کھو گئے تھے۔ اس نے شکواں کناں نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی حقیقی بیٹی نہیں، مجھے بابا نے سب بتا دیا ہے۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے، لبوں پہ لگے قفل جیسے زنگ آلود ہوئے۔ وہ الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے کو ہوئی، پھر سمسام کا ہاتھ تھاما۔ چلیں یہاں سے۔ فقط سوکھے ہوئے لبوں سے یہی الفاظ نکلے۔ مگر گل، اس کی طرف دیکھ کر سمسام ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ گل خان نے اسے یوں جاتے ہوئے تڑپ کر دیکھا۔ گل بات سنو، گل خان نے اسے آواز دی۔ میں آپ کی بیٹی نہیں، مگر آپ نے مجھے نئی زندگی دی، میری پرورش کی، مجھے پیار دیا۔ میں چاہ کر بھی آپ کا احسان نہیں چکا سکتی، آپ کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتی۔ تو کیا ہوا جو آپ میرے حقیقی ماں باپ نہیں؟ میں آج بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا پہلے کرتی تھی، بس آپ نے مجھ سے حقیقت چھپائی، اسی لیے میں آپ سے ناراض تھی۔
وہ پلٹ کر نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی اور ایک بار پھر ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے اپنا غم اشکوں کی صورت بہا رہے تھے۔ سمسام اور گل رخ کچھ دیر کے لیے وہاں ٹھہرے، پھر ان دونوں سے ملنے آنے کا وعدہ کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔